مسیح یسوع کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری سلیمان حیات ہے اور میرا تعلق لیویلن میموریل پریسبیٹیرین چرچ سانہ چسانہ قصور سے ہے۔ میری طرف سے، میرے خاندان اور کلیسیا کی طرف سے جے سی ٹی وی کے ناظرین اور کلیسیا عالمگیر کو خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں مجسم ہو کر آنا مبارک ہو۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں گے عہد نامہ ثانی میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر اس سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان، مر ان کی نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ کلام خدا کی تلاوت اور سماعت پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ان دنوں ہم سب واقف ہیں کہ آج کل کرسمس سیزن ہے، اور میں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ورڈ جو ہم ان دنوں بڑا فیس بک پر یا ہم واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں، وہ ہے ایڈوینٹ، ہیپی ایڈوینٹ سیزن۔ ایکچولی میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایڈوینٹ کا مطلب ہے مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا، اور خداوند کا اس دنیا میں آنا کتنی باعث مسرت بات ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا جو اس دنیا کا خالق ہے، اور وہ جس کے بارے میں مقدس یوحنا رسول اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، وہ جو کبھی خدا سے الگ نہ تھا، ہم اس کے اس دنیا میں مجسم ہو کر آنے کے دن کو منانے کو ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کے اس دنیا میں آنا ہمارے لیے بڑی خوشی اور بڑی استحقاق کی بات ہے کہ خداوند اس دنیا میں آئے۔ خدا کے خادمین، خدا کے لوگ مختلف ادوار میں، مختلف موقعوں پر خداوند کے آنے کی خوش نوید ہم سبوں کو سناتے رہے۔ یاد رہے میرے عزیزو کہ سب سے پہلی پیش گوئی خدا باپ نے کی، جب آدم اول نے خدا باپ کی نافرمانی کی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خدا نے آدم
اور ہوا کو سزا سنائی۔ اور ایک طرف جہاں پر ہم سزا دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم انجیل دیکھتے ہیں کہ خدا نے انجیل بھی سنائی کہ دیکھو عورت کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ خدا نے حصہ بحصہ، طرح بطرح نبیوں کے وسیلے کلام کیا، اور آخر میں بیٹے کے وسیلے سے۔ اب وہ وقت جو خدا بیٹے کے وسیلے سے بولنے کو ہے وہ آنے کو ہے، اور ایڈوینٹ حقیقی طور پر خداوند کی آمد ہے۔ اگر ہم اسے کلیسیا عالمگیر کے طور پر دیکھیں تو ایڈوینٹ کو 4 اتواروں پر مشتمل کیا گیا ہے۔ وہ 4 اتوار یعنی کرسمس ڈے سے پچھلے جتنے 4 اتوار ہیں ان پہ جو مشتمل 4 اتوار انہیں ایڈونٹ سیزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عموماً ایڈونٹ سیزن ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر کے اختتام پر شروع ہوتا ہے اور کرسمس سے پہلے اس کا ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ پہلا اتوار اس بار ہم نے جو ایڈونٹ سیزن کا منایا، خداوند کی آمد کے پہلے اتوار کے طور پر منایا، وہ 3 دسمبر تھا۔ اور اس طرح سے ہم 3 دسمبر کو ہم نے خداوند کے آنے کے دن کو امید کے نام سے منایا۔ اور پھر ہم دوسرے اتوار کو دیکھتے ہیں، اسے کلیسیا عالمگیر نے اس کے نام کو پیس یعنی امن کے اتوار کے طور پر رکھا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے اتوار کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشی، جوائے کا اتوار ہے، اور چوتھا اتوار ہم محبت کا اتوار دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند خدا اس دنیا میں آیا، اس کے آنے کی امید ہمیں خدا میں موجود ملتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کا صحیفہ جو خداوند یسوع مسیح کے 750 سال آنے سے پہلے یوں بیان کرتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانوئیل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا جو ابر میں بات کرتا تھا موسیٰ کے ساتھ، وہ خدا جو پہاڑ سے بات کرتا تھا، وہ خدا اب اس دنیا میں آنے کو ہے، وہ خدا جسم لے کر اس دنیا میں آنے کو ہے، اور ہم اس کے اس دن کو مناتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، کلام خدا میں جو ابھی ہم نے حوالہ تلاوت کیا، خدا کے خادم مقدس متی رسول اپنی انجیل میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج کرتے ہیں جنہیں مجوسیوں کے نام سے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا، مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا اس دنیا میں آئے تو پوری خلق، پوری دنیا کے لیے آئے، اور ہر قوم اور قبیلے کے لیے آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مجوسیوں کا واقعہ درج ہے، اور ہم نے جو ابھی حوالہ تلاوت کیا، اگر ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھیں اور اس کے 19ویں باب کی پہلی 10 آیات بھی اس حوالے سے بہت مطابقت رکھتی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا اس دنیا میں آنے کو ہیں، اور یاد رکھیں کلام خدا میں ایک بڑا خوبصورت سلام ہے جسے ہم عبرانی میں خیریتے کہتے ہیں۔ خیریتے، یہودی لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے خیریتے، خوشی مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا اس دنیا میں آنے کو ہے، وہ خالق دو جہاں اس دنیا میں مجسم ہو کر آنے کو ہے۔ خیریتے۔ اور خدا نے جی اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے جب شاگردوں کو سلام کیا تو انہیں کہا خیریتے، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ کہ میں مر کر زندہ ہو گیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خدا اس دنیا میں آنے کو ہے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے عزیزو کہ خدا تو آج سے 2000 سال پہلے آ چکے ہیں، ان کی پہلی آمد ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی دوسری آمد کی اس یاد کو مناتے ہیں، پہلی آمد کی یاد کو مناتے ہیں، اور اس کی دوسری آمد یہ ہے کہ ہر روز ہمارے دلوں پر اس کی آمد ہوتی ہے۔ کرسمس جہاں پر خوشی کا پیغام ہے تو وہ خوشی صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ
کلیسیا عالم کی، پوری دنیا کی تمام اقوام کے لیے ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جو واقعہ جو حوالہ بھی تلاوت کیا گیا ہے وہاں پر 3 مجوسیوں کا ذکر ہے، لیکن بائبل کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں مجوسیوں کا آنا تقریباً کوئی 2 سال، 2.25 سال یا 2.5 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کے حضور یہ مجوسی ایک ستارے کی رہنمائی میں آئے۔ وہ ستارہ جنہوں نے پورب میں دیکھا تھا، وہ ستارہ ان کے لیے رہنما بنا، ان کا راہبر بنا کہ وہ ستارے کو دیکھ کر خداوند کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے جگہ کو چھوڑتے ہیں، اپنے اپنے مقام کو چھوڑتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں ایک لمبے سفر پر، کیونکہ ایک بادشاہ کی آمد اس دنیا میں آنے کو ہے، ایک بادشاہ کی آمد دنیا میں ہو چکی ہے، اور وہ اس آمد کو اس بادشاہ کے دیدار کرنے کو اپنے اپنی جگہ سے، اپنی نشستوں سے اٹھے ہیں تاکہ خداوند کو تلاش کریں۔ اور یاد رکھیں وہ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ جس بادشاہ کو ملنے آئے ہیں اس کے لیے تحفے تحائف بھی لائے ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2.25 سال یا 2.25 سال کا عرصہ، ایک لمبا طویل عرصہ، ایک لمبا طویل سفر کر کے وہ بادشاہ کو دیکھنے آئے ہیں، زندگی کے مالک کو دیکھنے آئے ہیں، اس خدا کو دیکھنے آئے ہیں جو اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا ہے۔ یاد رکھیں کیسے ممکن ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ غیر قوم لوگ جو خدا کو نہیں جانتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ستارے کو دیکھ کر اس کی رہنمائی میں اپنے اپنے جگہ سے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور نہ صرف نکلے ہیں بلکہ تحفے تحائف لے کر نکلے ہیں تاکہ اس بادشاہ کا جب دیکھیں تو اس کے قدموں میں ڈالیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے میرے عزیزو جب گاڑیاں نہیں تھیں، ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اونٹوں پر ایک بڑا لمبا، ایک بڑا مشکل ترین سفر کرتے ہوئے وہ اس سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کیسر اگسطس کی طرف سے ہونے والے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے ایک لمبے سفر کو، ایسی حالت میں جبکہ مقدسہ مریم کا وضع حمل نزدیک ہے، وہ اس حالت میں بھی حاکم وقت کے حکم کو مانتے ہوئے ایک لمبا طویل سفر کرتے ہیں، ہر مشکلات کو، ہر ایک مصیبتوں کو درگزر کرتے ہوئے، انہیں دھیان میں نہ لاتے ہوئے ہر مشکل سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے متبادل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں کی حالت بھی سیم ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ، ایک لمبے سفر پر نکلے ہیں تاکہ وہ بادشاہ کو دیکھ سکیں۔ ابھی تک وہ واقف نہیں ہے، ابھی تک اس بادشاہ سے واقف نہیں، ابھی دیکھا ہے وہ ستارے کو دیکھتے ہیں، چونکہ وہ نجوم کا علم رکھنے والے ہیں، وہ ستاروں کو پڑھنے والے لوگ تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، لیکن وہ ستاروں کی رہنمائی میں اپنی عقل کے مطابق انہوں نے اس ستارے کو انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے ستارے کی رہنمائی میں جانا کہ یہ ستارہ ایسے وقت میں دکھائی دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کی آمد ہے، لیکن وہ ابھی تک اس خدا سے، اس زندگی کے مالک سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو ایک جستجو تھی، ایک تڑپ تھی کہ ہم اس ستارے کی رہنمائی میں چلتے 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 اس بادشاہ کو دیکھیں، اور انہوں نے اپنے مقام کو، اپنی حالتوں کو سب کچھ چھوڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا طویل عرصہ طے کر کے وہ آخر کار بیت لحم میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت
کا حاکم وقت بادشاہ ہے وہ ہیرودیس ہے. اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ میرے عزیزو، جب ہیرودیس اور اس کے ساتھ کی عمرہ اس کی اس بات کو سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھبرانے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ مجوسیوں سے کہتے ہیں کہ جب تم اس بچے کو تلاش کر لو تو ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اسے آ کر سجدہ کریں. ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، انہوں نے جب خداوند خدا کے حضور وہ ستارہ رہنمائی کرتا کرتا اس جگہ پر ٹھہر گیا جہاں پر یسوع تھا، زندگی کا مالک تھا، وہ جو ہمارے لیے اپنے شان و شوکت کو، اپنے جلال کو چھوڑ کر اس دنیا میں آیا ہے. وہ جگہ پر پہنچے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ باری باری اس خدا کے آگے، اس بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں اور اپنے تحفے دیتے ہیں. یاد رکھیں، انہوں نے جو تحفے دیے، سونا، مر، لبان، وہ اس بات کی نشاندہی تھے، وہ خداوند کی الوہیت اور اس کی خدمت اور اس کی زمینی زندگی میں پیش ہونے والے سارے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوم لوگ خدا کو، جنہوں نے ایک ستارے کی رہنمائی میں چل کر اس کو پا لیا، مشکلات میں، پریشانیوں میں چلتے ہوئے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ اس بات کو پیچھے چھوڑ کر اس بادشاہ کا دیدار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ دراصل خداوند کے حضور نہ صرف وہ تحفے دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھی اس کے قدموں میں انڈیل دیں. کیسی بات ہے! یہاں پر ان کی تلاش کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا، اور ان کے سجدہ کرنا اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے اپنے عہدوں اور مرتبے کا انکار کیا. اس بادشاہ کے سامنے جھکے اور اس کی حاکمیت کا، اس کے اختیار کو اپنی زندگی میں مانا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا، اپنی خود انکاری کی، اور مختلف طرح کے علم نجوم رکھنے والے اب ایمان رکھنے والے بن گئے. کیسی خوبصورت بات ہے! اکثر ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس حوالے کو اس اینگل سے، اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ غیر قوم لوگ ایک لمبا طویل سفر کر کے، ایک لمبا سفر کے بعد نہ صرف تحفے بلکہ اپنی زندگیاں بھی اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں. اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارے جھکنے سے مراد ہے کہ ہم اس شخص کے، اس بادشاہ کے اختیار کو قبول کرتے ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے اس بادشاہ کو قبول کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کتابوں کا علم رکھنے والے، وہ جو ستاروں کا علم رکھنے والے، وہ جو نجوم کا علم رکھنے والے، جو مختلف طرح کے علوم سے واقف تھے، اب جب وہ خداوند کے حضور اپنے آپ کو انڈیل چکے ہیں، اپنی زندگیاں انڈیل چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ستاروں کے رہنمائی میں چلنے والے اب خدا کی رہنمائی میں چلنا شروع ہو گئے. ہاللیلویہ! میرے عزیزو، کیسی خوبصورت بات ہے کہ وہ جو اس ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ تو دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے دیکھنے سے انہوں نے زندگی کو ریسیو کیا، خداوند کو قبول کیا. اور یاد رکھیں میرے عزیزو کہ خدا کے فرشتے نے خواب میں رہنمائی پا کر وہ واپس اپنے ملک کو لوٹتے ہیں. ان کا آنا دیکھیں،
اور ان کا واپس جانا دیکھیں کہ وہ آتے تو اپنے علم کی رہنمائی سے ہیں لیکن جاتے خدا کی رہنمائی۔ یقین جانیں ہم اگر مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پر ہم زکئی نامی شخص کے واقعہ کو دیکھتے ہیں جس نے سنا تھا کہ دنیا میں ایک ہستی ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی تلاش کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے، اپنے رتبے کو چھوڑتا ہے، وہ جو محصول لینے والا، اور نہ صرف محصول لینے والا بلکہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، وہ یسوع کو نہیں جانتا ہے، وہ خدا سے واقف نہیں ہے بلکہ سنا ہے، اور سن کر اس کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ میں ضرور اس شخص کو دیکھوں گا اور میں آج اس کو دیکھ کر ہی تسلی پاؤں گا۔ اور دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ وہ اس کی تلاش کا اختتام ایک پیڑ پر ہوتا ہے، اور گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ چھوٹے قد کا تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اور خداوند جس راستے سے آ رہے تھے اس راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جانا کہ میں بھیڑ میں خدا کو دیکھنے سے قاصر ہوں، اس لیے وہ اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو بھول کر وہ اپنے رتبے کی خود انکاری کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس نے بھاگ کر درخت پر چڑھ کر زندگی کے مالک کو دیکھ لیا، اور جیسے ہی زندگی کے مالک اس پیڑ کے نیچے آئے اور اس نے اس کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ زکئی کچھ بولے خداوند نے کہا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، اور وہ خوشی سے خدا کو اپنے گھر لے گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کسے لے گیا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر کی تڑپ کو، اس کے اندر کی جستجو کو خداوند جان گئے، اور جیسے ہی خداوند اس کے گھر میں آئے ہیں، خداوند نے اسے نہیں کہا، وہ خود سے اپنے گھر کے اندر گیا ہے، اور اس نے اپنا مال جو لوٹ سے لیا ہے، جو ہیرا پھیری سے لیا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنا سارا مال غریبوں کو بانٹتا ہوں، اور جس کا ناحق لیا ہے اسے چوگنا عطا کرتا ہوں۔ اور خداوند سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کرسمس کا پیغام نجات کا پیغام ہے، کرسمس کا پیغام تبدیلی کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، وہ مجوسی جو خداوند کو نہیں جانتے تھے، جیسے ہی خدا کے بیٹے سے ملاقات ہوئی اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور جیسے ہی زکئی نے خداوند کو اپنے گھر میں اتارا اور خداوند نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس پر نظر کی، اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور لوکا ہی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یقین جانیں خداوند اس دنیا میں آیا تاکہ وہ جنہیں کسی گنتی میں نہیں تھے، کسی مقام میں نہیں تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے جو اسم نویسی کے وقت جب سب لوگ اسم نویسی کے لیے نام لکھوا رہے ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، اور لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے نے سب سے پہلے انہیں بشارت دی، وہ جو اندھیرے میں تھے ان پر نور چمکا، اور خدا کے فرشتے نے کہا آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور لکھا ہے کہ وہ اٹھے اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے وہ خداوند کے دیدار کو کرتے ہیں، اور جیسے ہی دیدار کو کرتے ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ لوگ حیران ہوئے، واؤ فرشتے نے پیغام دیا تھا آپ کو، لیکن وہ دیکھنے کے لیے خداوند کی طرف نہیں گئے۔ آج بھی ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ یقین جانیں حقیقی کرسمس مسیح کی قربانی ہے، اور کرسمس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کرائسٹ ماس، یعنی مسیح کی قربانی۔ اگر ہم اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے ہم کبھی حقیقی طور پر کرسمس کو منا نہیں سکتے۔ جب ہم خداوند کو زندگی میں لیتے ہیں تو ہمیں قربان کرنا پڑے گا۔ مجوسیوں نے قربان کیا، اپنے علم کو قربان کیا، زکئی نے قربان کیا، جو کچھ جس چیز پر اس کا بھروسہ تھا اس نے وہ خداوند کے قدموں میں قربان کر دیا۔ چونکہ
याद रखें, क्रिसमस नाम है कुर्बानी का, और खुदा हमसे कुर्बानी का तकाजा करता है। हम अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी ज़िंदगी को कुर्बान कर दें और उस निजात को, ज़िंदगी को रिसीव करने वाले बने। क्योंकि जिसकी मुलाकात खुदावंद से होती है फिर वो पहले जैसा नहीं रहता है। खुदावंद से मांगे मेरे अज़ीज़ों कि इस क्रिसमस हम खुदावंद को ज़िंदगी में लेने वाले। हम स्टार्स को घरों के बाहर लगाते हैं, लेकिन क्या ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद आज हमारे घर में उतरा है? क्या हमारे घर का माहौल बताता है? हमारे घर के बाहर स्टार, ऊंचा स्टार, बड़ा स्टार लगाते हैं इस बात की निशानी के लिए कि हम उस बात की याद करते हैं कि वो सितारा जहाँ पर ठहरा था वहाँ पर यीशु है। क्या वो सितारा आज अगर हमारे घर के बाहर है तो क्या यीशु हमारे घर में है? और अगर है और निजात, अगर है तो फिर निजात है, और अगर नहीं है तो फिर हमारा सितारे को लगाना बेफ़ायदा है, हमारा क्रिसमस बेफ़ायदा है। अगर हम उसके लिए कुर्बानी नहीं करते तो फिर हमारा उसके हजूर में जमा होना, नए कपड़े क्रिसमस नहीं है, नए जूते क्रिसमस नहीं है, बल्कि क्रिसमस है खुदावंद को ज़िंदगी में लेने का नाम है। और खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।